الرحمن الرحیم۔ گویا میں نے جو بحث کی ہے پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب دین ابراہیم پر تھے۔ پھر ایک بات بتا تو مجھ کے کہ تو کہتا ہے کہ حضرت محمد آخری ٹائم حضرت ابو طالب کے پاس گئے، کہا کہ چاچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، تیری بخشش کا ضامن میں ہوں۔ اسی جملے پر ذرا تم توجہ کے ساتھ رہنا، اسی ایک جملے کو ذہن میں رکھنا۔ کان میں کہا کہ میرے کان میں تو کلمہ پڑھ دے، میں تیری بخشش کا ضامن ہوں۔ اچھا تیری بچی کا نکاح ہو، میں ایک طرف بٹھا دیتا ہوں کوئی عیسائی جس کو سیغے وغیرہ آتے ہیں، ایک طرف بٹھا دیتا ہوں کافر، ایک طرف بٹھا دیتا ہوں ایک جاہل آدمی، ایک طرف معزز مولوی بیٹھا ہے۔ اب تجھ یہ کہتا ہوں کہ کافر سے کہتے ہیں کہ یہ تیری بچی کا نکاح پڑھ دے، پڑھوائے گا اپنی بچی کا نکاح کافر سے؟ ہاں کہے گا واہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک کافر سے پڑھواؤں، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تجھے لوگوں کے طعنوں کا پتہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کو پتہ نہ تھا کہ میں اپنا نکاح ایک کافر سے پڑھوا رہا ہوں؟ بات کرتا ہے کہ آخری ٹائم میرے کان میں ایک کلمہ پڑھ دے، کچھ تو سمجھ۔ حضرت ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اور کہا میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو دین ابراہیم پر قائم رکھا۔ میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، جو خود محمد مصطفیٰ کے نکاح کے خطبہ میں حضرت ابو طالب یہ جملہ کہہ رہا تھا۔ تو یہ کیا کرے گا؟ اس بات کو کس طرف لے جائے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ اپنا نکاح ایک کافر سے پڑھا رہا ہے؟ مسلمان اور نہیں تھے، خود نبی تھا، کلمہ خود نہیں پڑھ سکتا تھا، کافر سے پڑھوانے کی کون سی ضرورت تھی؟ تم خود کافر ہو۔ جو اللہ کے نبی کی پرورش کرے، اللہ کے نبی کی ہر حالات میں دفاع کرے، اللہ کے نبی کا ہر لحاظ میں حفاظت کرے، اور دین کی پہلی مجلس جس گھر میں ہوئی اس گھر کے سربراہ کا نام ابو طالب ہے۔ دین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ دین کی ابتدا، دوسرا کیا ہے دین کا ارتقاء، تیسرا کیا ہے کہ دین کا دفاع، چوتھا کیا ہے کہ دین کی بقا۔ ان 4 جملوں کو یاد میں رکھنا، دین کی ابتدا، دین کا ارتقاء، دین کی بقا، دین کا دفاع۔ اب دیکھ باقی بھی تو صحابی تھے، باقی بھی تو بڑے بڑے تھے، کوئی ہے جس نے دین کی ارتقاء کے لیے کوشش کی ہو سوائے حضرت ابو طالب کے؟ کوئی ہے جس نے دین کی بقا کی خاطر دگ و دو کی ہو؟ کوئی ہے جس نے دین کے دفاع کی خاطر کچھ کیا ہو؟ نہ، بس اتنا ملتا ہے محمد مصطفیٰ نے جن کو جلا وطن کیا تھا ان کو صحابہ کرام نے پھر مدینے بلایا۔ محمد مصطفیٰ نے جن کو کہا تھا کہ اگر آل ابو سفیان منبر پر بیٹھے تو خنجر ہاتھ میں لے کر اس کا پیٹ پھاڑ دینا، نام لے کر کہا تھا معاویہ کو اگر منبر پر سوار ہوتے بیٹھے دیکھو، منبر پر بیٹھا دیکھو تو خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دو۔ ہاں تو محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا پیٹ چاک کر دو، تم اس کو اپنا جانشین بنا رہے ہو۔ وہ کیسا خلیفہ ہے جس نے اپنا ہی طرف اس کو خلیفہ بنا کر، اپنی طرف سے اس کو جانشین بنا کر شام کا ولی عہد بنا دیا، شام کا بادشاہ بنا دیا؟ وہ کیسا صحابی ہوگا؟
حضرت محمد مصطفیٰ نے جو دین دیا تھا اسی دین میں ان نے رکھنا پیدا کیا، اسی دین میں بدعتیں پیدا کی، اسی دین میں بڑا چڑھا کر بیان کر دیا۔ جی پوچھا جائے کہ ہاتھ کب سے باندھنے شروع کیے؟ یہ حضرت عمر نے باندھنے شروع کیے۔ جی پوچھا جائے کہ جنازے کی 4 تکبیریں کہاں سے شروع ہوئیں؟ جی فلاں صحابی نے یہ ابتدا کی۔ اچھا جی یہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کس نے ابتدا کی؟ جی یہ بھی فلاں خلیفہ کے دور میں ابتدا ہوئی۔ اچھا جی یہ تراویحیں کس خلیفہ کے دور سے شروع ہوئیں؟ جی یہ بھی فلاں خلیفہ کے دور سے شروع ہوئی۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ ہاتھ چھوڑے ہوئے بندوائے تو خلیفہ نے کوئی وحی آئی تھی؟ تراویحوں کی ابتدا کی تو خلیفہ نے، میں جی پوچھتا ہوں کوئی وہ نبی تھا یا کوئی وحی آئی تھی؟ ایسے حضرت ابو طالب کے پیچھے لگ گئے ہو۔ دین کی ابتدا کی تو حضرت ابو طالب نے، دین کا ارتقا کیا تو بھی حضرت ابو طالب نے، دین کی بقا کی تو بھی حضرت ابو طالب نے، دین کا دفاع کیا تو بھی حضرت ابو طالب نے۔ شیب ابی طالب نے رہ کر بھوک پیاس سے درختوں کے پتے کھا کے زندہ رہے اور محمد مصطفیٰ کو ہر طرف سے بچایا ابو طالب نے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دین ہے حضرت محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کو بچانے والا ارتقائے دین ہے۔ اپنے گھر میں مجلس کی ابتدا کی، پہلی دین کی مجلس حضرت ابو طالب کے گھر میں، تو ابتدا کرنے والا ابو طالب، پھر اپنے بیٹوں کو ساتھ ٹور کر محمد مصطفیٰ کے زانوں پر سوار ہوئے، اپنا محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام بت کو توڑا، حضرت علی ابو طالب کا بیٹا، جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام محمد مصطفیٰ کی زلفوں کو پکڑے ہوئے اور جناب اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام فرزندان حضرت رسول خدا ہیں۔ پھر اپنی مجلس میں پڑھتے ہو کہ حسین منی و انا من الحسین، کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو طالب کے، کربلا میں شہید ہوئے۔ اچھا پھر حسین کا بیٹا جناب زین العابدین، وہ بھی تیرا امام، کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ اسی طرح چلتا آ، جس کی وجہ سے آج کائنات قائم ہے، محمد کا آخری جانشین، آخری وصی حضرت مہدی علیہ السلام حضرت ابو طالب کا بیٹا ہے۔ گویا دین کی بقا بھی کی تو بھی حضرت ابو طالب اور اولاد ابو طالب نے، دین کی ابتدا بھی کی تو حضرت ابو طالب اور اولاد ابو طالب نے، دین کا دفاع کیا تو بھی حضرت ابو طالب اور اس کی اولاد نے، دین کی بقا کی خاطر اپنی گردنیں کٹوائیں تو بھی حضرت ابو طالب اور اس کی اولاد نے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔